کیا آپ سب تیار ہیں؟ وہ اہم دن آنے والا ہے، وہ دن دعاؤں کا دن ہے۔ یہ گولڈن چانس مس نہیں ہونے دینا انشاءاللہ۔ 9ویں ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے۔ یہ وہ دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود عظیم مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ دن ہے جسے اللہ تعالیٰ بڑا شرف بخشتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ اہل عرفہ کے بارے میں فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ یہ ایسا مبارک دن ہے جو جہنم سے لوگوں کو آزادی کا پروانہ دیتا ہے۔ یہ دن اطاعت رب اور اس کی بھرپور عبادت کا ہے۔ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اگر شب قدر ہم نہ جان سکے تو عرفہ کا دن تو نہیں بھول سکتے۔ اگر شب قدر میں آسمان سے فرشتے اترتے ہیں تو اس روز ہمارا رب کریم خود نازل ہوتا ہے، لہٰذا اس دن کو غنیمت جانیں اور جتنی بھی خیر اس روز کر سکتے ہیں اسے کر ڈالیں۔ بس یہ ایک دن کا ہے جو سال میں ایک ہی مرتبہ آتا ہے۔ رات جلدی سو جائیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں کچھ ہمت و طاقت محسوس ہو۔ فجر سے پہلے اٹھ جائیے تاکہ آپ اس دن کے روزے کی نیت کر کے سحری کھائیں۔ یہ روزہ ہمارے گزشتہ اور آنے والے سال کے گناہوں کو مٹوا دے گا۔ پھر کم از کم 2 یا 4 رکعت نوافل پڑھیے اور حالت سجدہ میں رب غفور سے دنیا اور آخرت کی ہر خیر و بھلائی کی خوب دعائیں کیجیے۔ اس کی خوب حمد و ثنا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دن تک پہنچایا جس میں رحمتوں کی برکھا برستی ہے اور خوب بخشش ہوتی ہے۔ فجر سے قبل کا وقت استغفار کرنے میں لگا دیجیے تاکہ ہمارا شمار سحری کے وقت استغفار کرنے والوں میں ہو جائے۔ اذان فجر سے کم از کم 5 منٹ قبل تیار ہو جائیے اور یاد رکھیے ہمارے سارے گناہ دوران وضو آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ پھر وضو کے بعد کی دعا پڑھیے، فجر کی نماز با جماعت پڑھیے اور اپنی جگہ طلوع صبح تک بیٹھیے، ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن کریم میں گزاریے۔ سلام کے بعد تکبیرات پڑھنا بھی نہ بھولیے۔ نماز اشراق کو بھی وہیں ادا کیجیے تاکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادا کیے گئے حج و عمرہ کا ثواب پا سکیں۔ اس نماز کو بالکل نہ بھولیے۔ اب آپ چاہیں تو سارا دن بالکل نہ سوئیں اور نہ ہی کوئی لمحہ بغیر یاد الہی یا دعا کے گزاریں، یا تھوڑی دیر سو جائیں اور نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مزید عبادت کے لیے میں تر و تازہ ہونا چاہتا ہوں۔ اٹھ کر 4 رکعت نماز چاشت ادا کریں اور رب کریم کی بندگی اور اس کی رضا پانے کے راستے تلاش کریں، مثلا صدقہ کرنا، بیمار کی عیادت یا رشتہ داروں کا خیال وغیرہ، تاکہ اکتاہٹ نہ ہو۔ تکبیر، ذکر، تلاوت اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر خوب پڑھیں۔ نماز ظہر با جماعت ادا کیجیے اور تکبیرات و تسبیح و تحمید کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن کریم بھی کیجیے۔ نماز عصر بھی ادا کیجیے اور تکبیرات کے ساتھ شام کے اذکار بھی کیجیے۔ مغرب سے تھوڑی دیر قبل تک قرآن مجید کی تلاوت اور دعائیں عاجزی سے کیجیے اور اپنی دعا میں اپنے پیاروں کو نہ بھولیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ مولا سورج اس وقت تک نہ ڈوبے جب تک مجھے جہنم سے آزادی کا پروانہ نہ مل جائے۔ اللہ ہم سب کو ان اعمال کے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے اور آپ کے لیے قبولیت دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ اذان مغرب ہوتے ہی افطار کر لیجیے اور بھولیے نہ کہ اللہ تعالیٰ تو روزے دار کی دعا کو اس روز خالی نہیں لٹاتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب فرما دے، آمین۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو دبا دے۔ جزاک اللہ خیرہ۔